پاکستان کا آئین صرف قانون کی ایک کتاب نہیں ہے، یہ دراصل ریاست اور ہم سب شہریوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ لیکن اس معاہدے میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آئین ہمیں کون سے حقوق دیتا ہے اور کس طرح کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آئین کے ان حصوں کو دو بڑے نظریات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دو چیزیں ذہن میں رکھی جائیں، ایک ہے ڈھال اور دوسرا ہے ایک لائحہ عمل یعنی روڈ میپ۔ بنیادی حقوق وہ ہماری ذاتی ڈھال ہیں، یہ وہ تحفظات ہیں جو ہمیں ریاست کی طاقت سے بچاتے ہیں، اور اصول پالیسی وہ ریاست کا لائحہ عمل ہیں، یعنی وہ منزل جس کی طرف ملک کو آگے بڑھنا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس ڈھال کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی عام حقوق نہیں ہیں، یہ وہ ضمانتیں ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور اگر ان کی خلاف ورزی ہو تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے۔ بنیادی حقوق کو جو چیز سب سے زیادہ طاقتور بناتی ہے وہ یہ ہے، آئین بالکل صاف کہتا ہے کہ کوئی بھی دوسرا قانون جو ان حقوق سے ٹکرائے گا وہ خود بخود کالعدم ہو جائے گا۔ مطلب ریاست ایسا کوئی قانون بنا ہی نہیں سکتی جو یہ حقوق ہم سے چھین لے۔ تو اس ڈھال میں کیا کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے آتی ہیں شہری آزادیاں، یعنی ملک میں کہیں بھی آنے جانے کی آزادی، پرامن طریقے سے اکٹھا ہونے اور تنظیم یا یونین بنانے کا حق، اور سب سے اہم بولنے، اپنی رائے دینے اور صحافت کی آزادی۔ آپ خود سوچیں، ان کے بغیر کوئی معاشرہ جمہوری کہلا سکتا ہے کیا؟ یہی ڈھال ہمیں قانونی کارروائیوں سے بھی بچاتی ہے۔ ہر شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کے ساتھ صرف اور صرف قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ ریاست قانون کا دائرہ توڑے بغیر کسی کی زندگی، آزادی یا جائیداد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اور یہ نقطہ ایک بہت ہی اہم تحفظ ہے۔ اگر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ قانوناً لازم ہے کہ اسے گرفتاری کی وجہ بتائی جائے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ضمانت غیر قانونی حراست کے خلاف ایک بہت بڑا تحفظ ہے۔ آئین میں تشدد پر مکمل پابندی ہے۔ ثبوت اگلوانے کے لیے کسی بھی شخص پر تشدد نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی حالت میں نہیں۔ یہ انسانی وقار کی حفاظت کی سب سے بڑی ضمانتوں میں سے ایک ہے۔ یہ ڈھال صرف قانونی نہیں بلکہ سماجی تحفظ بھی فراہم کرتی ہے۔ اس کے تحت تمام شہری برابر ہیں، چاہے ان کا مذہب، زبان یا ثقافت کچھ بھی ہو۔ ہر کسی کو اپنی شناخت کے ساتھ جینے اور جائیداد رکھنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اور یہ ایک انقلابی حق ہے۔ 5 سے 16 سال کی عمر کے ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی مرضی کی بات نہیں بلکہ ایک قانونی فرض ہے جسے عدالت کے ذریعے نافذ کروایا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو ڈھال کی بات ہو گئی، اب آگے بڑھ کر ریاست کے لائحہ عمل یعنی روڈ میپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جنہیں لے کر آپ عدالت تو نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہر حکومت کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ملک کو کس سمت میں لے کر جانا ہے۔ ان اصولوں کو ایک فلاحی ریاست کی طرف ایک ایکشن پلان سمجھ لیں، یعنی ریاست کا فرض ہے کہ وہ سماجی انصاف کو فروغ دے، معاشرتی برائیوں کو ختم کرے اور لوگوں کی معاشی حالت بہتر بنانے کو یقینی بنائے۔ یہی لائحہ عمل ریاست کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ ہر شہری کو بغیر کسی تفریق کے کام اور روزگار کے مواقع فراہم کرے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ سب کو آگے بڑھنے کا برابر موقع ملے۔ آئین معاشرے کے تمام طبقات کی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے اقلیتوں اور خواتین کو بھی خاص تحفظ دیتا ہے، اور یہ تحفظ بنیادی حقوق اور ریاستی پالیسی یعنی ہماری ڈھال اور لائحہ عمل دونوں کا حصہ ہے۔ آئین اقلیتوں کے حقوق اور سرکاری ملازمتوں میں ان کی منصفانہ نمائندگی کی ضمانت دیتا ہے، ساتھ ہی یہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کی بھرپور شرکت کو یقینی بناتا ہے، اور ریاست کو خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی قوانین بنانے کا اختیار بھی دیتا ہے۔ تو آخر میں آئیے ساری بات کا خلاصہ کرتے ہیں، اپنی ڈھال اور لائحہ عمل والی مثال پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں تاکہ یہ فرق بالکل واضح ہو جائے۔ فرق بالکل سادہ سا ہے۔ بنیادی حقوق ہماری ڈھال ہیں، یہ فوری ذاتی تحفظ دیتے ہیں اور انہیں عدالت میں نافذ کروایا جا سکتا ہے، جبکہ اصول پالیسی ریاست کا لائحہ عمل ہیں، یہ ملک کے طویل مدتی اہداف ہیں جو حکومت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک ہمارا دفاع ہے اور دوسرا ملکی منزل۔ تو یہ ہیں ہمارے آئینی حقوق۔ یہ صرف کتاب میں لکھے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک باشعور شہری کے طور پر یہ ہماری طاقت ہیں۔ ان حقوق کو جاننا تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اب جب ہم اپنی ڈھال اور ریاست کے لائحہ عمل دونوں کو سمجھ چکے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔